اوکے بچوں، اب ہم بات کر لیتے ہیں جی سی بریز اینڈ لینڈ بریز کے بارے میں۔ بچوں پہلے سمجھیے بریز کیا ہوتا ہے۔ بریز کہتے ہیں ہوا کا چلنا، ٹھیک ہے۔ یہ جو کوسٹل ایریاز ہوتے ہیں نا، ساحل سمندر کے علاقے، یہاں پہ ہر وقت ہوا چلتی رہتی ہے۔ ایک ہوا چلتی ہے دن میں، ایک ہوا چلتی ہے رات میں۔ جو دن کے وقت ہوا چلتی ہے اس کی ڈائریکشن اپوزٹ ہوتی ہے رات کے وقت چلنے والی ہوا سے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہوا دن کے وقت چلتی ہے اسے ہم کہتے ہیں سی بریز، اور جو ہوا رات کے وقت چلتی ہے اسے ہم کہتے ہیں لینڈ بریز، ٹھیک ہے۔ اب اپنے نوٹس بنائیے اور وہاں پر ان پوائنٹس کو مینشن کیجیے۔ سب سے پہلا پوائنٹ، ان کوسٹل ایریاز بریز کنٹینیوسلی فلو ڈیو ٹو کنویکشن۔ کنویکشن کی وجہ سے ساحل سمندر کے جو علاقے ہوتے ہیں بیٹا، وہاں پہ ہر وقت ہوا چلتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے بتایا کہ ایک ہوا چلتی ہے دن کو، ایک چلتی ہے رات کو، دونوں کی ڈائریکشن ایک دوسرے سے اپوزٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو لینڈ بریز ہوتی ہے وہ رات کو چلتی ہے، جو سی بریز ہوتی ہے وہ ڈے ٹائم میں چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ لینڈ بریز اور سی بریز یہ کیسے چلتی ہیں، کیوں چلتی ہیں، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں بیٹا سی بریز کے اوپر۔ سمندری ہوا جو ہے وہ کیسے چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ بیٹا دن کے ٹائم میں ہوتا کیا ہے کہ ایک طرف پانی ہے، سمندر ہے، اور دوسری طرف گراؤنڈ ہے، زمین ہے، مٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اب سورج نا دونوں کو ہیٹ دے رہا ہے اور برابر ہیٹ دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو زمین ہے، مٹی ہے، اس کی اسپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی لو ہوتی ہے، یعنی وہ کم ہیٹ ایبزارب کر کے ہی اپنا ٹمپریچر 1 کیلوین انکریز کر دیتی ہے۔ اور جو واٹر ہے اس کی اسپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی ہائی ہوتی ہے، یعنی وہ بہت زیادہ ہیٹ ابزارب کر کے بھی کم ٹمپریچر اپنا انکریز کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سورج تو دونوں کو برابر ہیٹ دے رہا ہے، ادھر زمین کو بھی اور ادھر پانی کو بھی، ٹھیک ہے۔ اب جو پانی ہے وہ ہیٹ کو ابزارب کر کے اپنا زیادہ ٹمپریچر انکریز نہیں کر پاتا، لیکن دوسری طرف جو زمین ہے وہ ہیٹ کو ابزارب کر کے اپنا ٹمپریچر زیادہ کر لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دن کے وقت جو زمین ہے وہ زیادہ گرم ہو جاتی ہے پانی کی نسبت۔ فرض کر لیں، اگر سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ دونوں کو سن نے ہیٹ دی ہے 4200 جاؤل، ٹھیک ہے، تو پانی صرف 1 کیلوین ٹمپریچر بڑھائے گا اگر ہم 1 kg واٹر لے لیں، اور ادھر اگر 1 kg آپ نے سوائل لے لی، مٹی لے لی، تو وہ 5 کیلوین تک ٹمپریچر بڑھا دیتی ہے۔ یعنی اگر کمپیریزن کیا جائے تو زمین جو ہے وہ اس پانی کے مقابلے میں 5 گنا زیادہ ٹمپریچر بڑھا رہی ہے سیم ہیٹ کے اوپر۔ ادھر بھی 1 kg سوائل تھی، 1 kg واٹر تھا، دونوں کو 4200 جاؤل دی، اس نے 1 کیلوین بڑھایا، اس نے 5 کیلوین ٹمپریچر بڑھا دیا۔ تو بیٹا اس بات کو سمجھیے، زمین کی اسپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی لو ہونے کی وجہ سے وہ بہت جلدی گرم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور پانی جلدی گرم نہیں ہوتا۔ اب دن کے وقت کیا ہو رہا ہے، زمین بہت گرم، پانی ابھی ٹھنڈا ہے، بہت گرم نہیں ہے۔ تو زمین کے اوپر جو ہوا ہے وہ بھی گرم ہوتی ہے پھر، اور وہ اوپر کو اٹھتی ہے، کیونکہ ہوا جب گرم ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، تو پھر وہ ہلکی ہو جاتی ہے، اس کی ڈینسٹی لو ہو جاتی ہے، تو اس طرح پھر وہ اوپر اٹھتی ہے ایسے، ٹھیک ہے۔ اب جب زمین کے اوپر موجود ہوا گرم ہو کے ہلکی ہو جائے گی اور اوپر کو اٹھے گی، تو پھر نیچے ایک خراب بچ جائے گا نا، ایک جو ہے وہ خالی جگہ بن جائے گی نا، تو بیٹا سمندر کی طرف سے ہوا چلتی ہے اور اس گیپ کو فل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اب یہ ہوا سمندر کی جانب سے آ رہی ہے نا، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ سمندری ہوا ہے، یعنی سی بریز ہے، سمجھ گئے۔ اب یہاں میں نے ایک ڈائیگرام بنائی ہے، اسے میں سمجھاتا ہوں۔ دیکھو یہ سارا لینڈ کے ایریا ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیے زمین ہے، ادھر ہمارے پاس پانی ہے، یہ سن دونوں کو ہیٹ دے رہا ہے، سمندر کو بھی دے رہا ہے اور اس زمین کو بھی دے رہا ہے۔ اس کی اسپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی لو ہے، یعنی یہ تھوڑی سی ہیٹ سے ہی اپنا ٹمپریچر بڑھا دیتی ہے۔ اس کی اسپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی ہائی ہے، یعنی یہ جلدی سے اپنا ٹمپریچر نہیں بڑھاتا۔ سن نے دونوں کو برابر ہیٹ دی ہے، یہ بہت گرم ہو گیا، یہ زیادہ گرم نہیں ہوا۔ تو جب یہ بہت گرم ہو گیا زمینی علاقہ، تو اس کے اوپر جو ہوا ہے وہ بھی گرم ہوگی، اور وہ گرم ہو کے اوپر کو اٹھے گی، کیونکہ جب ہوا گرم ہو جائے گی تو ہلکی ہو جائے گی اور اوپر کو اٹھ جائے گی، ٹھیک ہے۔ جب یہ اوپر کو اٹھ جائے گی تو یہاں پہ ایک گیپ بن جائے گا، اس گیپ کو فل کرنے کے لیے سمندر کی جانب سے ہوا چلے گی ادھر کو،
اب یہ دیکھیں یہ سینٹر میں کوسٹل ایریا ہے، تو ادھر سے نا اس ڈائریکشن کے اندر ایئر چلتی ہوئی جا رہی ہے، سمجھ گئے؟ اب کیونکہ یہ سمندر کی جانب سے آ رہی ہے اسی لیے ہم اس کو سی بریز کہتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا جی؟ اور آپ نے لکھنا ہے کیسے وہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو. ڈیورنگ ڈے لینڈ ہیٹس اپ مور کوئکلی دین سی، ٹھیک ہے، بیکاز آف اسمال ہیٹ کیپیسٹی، کیونکہ زمین کی مٹی ہے اس کی اسپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی بہت کم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو واٹر، اس لیے وہ جلدی ہیٹ اپ ہو جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو واٹر، ٹھیک ہے. ایئر ابو دا لینڈ بیکم ہاٹ لیس ڈینس اینڈ رائز اپ، اب اس کے اوپر جو زمین کے اوپر ہوا ہے وہ گرم ہوتی ہے، ڈینسٹی کم ہوتی ہے اور اوپر کو اٹھ جاتی ہے. کول ایئر فرام دا سی مووز ٹوورڈ دا لینڈ اینڈ سی بریز، دس از کالڈ سی بریز. تو پھر ٹھنڈی ہوا اس سمندر کی سطح سے اس کی جانب بڑھتی ہے اور اس کو گیپ کو فل کرتی ہے. اب ادھر سے آتی ہوئی ہوا کو ہم بولیں گے دس از کالڈ سی بریز. امید اب آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ میں آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے بیٹا. اس کے بعد پھر ہم آ جاتے ہیں جی لینڈ بریز کے اوپر. اب بیٹا یہ جو لینڈ بریز ہے نا، زمینی ہوا، یہ چلتی ہے رات کے وقت، ٹھیک ہے. اب رات کے وقت سورج نہیں ہے، یاد رکھیے گا جو میٹیریل جلدی اپنا ٹمپریچر بڑھاتا ہے نا وہ جلدی اپنا ٹمپریچر گراتا بھی ہے، اور جو دیر سے اپنا ٹمپریچر انکریز کرتا ہے وہ دیر سے اپنا ٹمپریچر ڈیکریز بھی کرتا ہے، سمجھ گئے؟ اب آپ نے ابھی دیکھا تھا کہ زمین نے اپنا ٹمپریچر تیزی سے بڑھایا لیکن پانی نے اپنا ٹمپریچر تیزی سے نہیں بڑھایا، تھوڑا سا ٹمپریچر بڑھایا، ٹھیک ہے. اب جب سورج چلا گیا ہے اب کچھ نہ کچھ تو ٹمپریچر اس نے بھی بڑھایا نا، پانی نے، اور اس نے سوائل نے بڑھا ہوا ہے، اس نے تیزی سے بڑھایا، یہ تیزی سے ٹمپریچر نیچے لے کر جائے گی، ٹھیک ہے، اور یہ آہستہ آہستہ ٹمپریچر نیچے لے کے جائے گا. اب رات کے وقت پھر ہوتا یوں ہے کہ زمین نے جلدی سے ٹمپریچر گرا دیا، وہ ٹھنڈی ہو گئی، پانی ابھی تک گرم ہے وہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا، ٹھیک ہے. تو اب ہوتا یوں ہے کہ رات کے وقت سمندر جو ہے وہ زیادہ گرم ہوتا ہے اور زمین جو ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، سمجھ گئے؟ اب جب سمندر گرم ہوتا ہے زمین ٹھنڈی ہوتی ہے تو سمندر کے اوپر جو ہوا ہے وہ گرم ہوتی ہے اور ہلکی ہو جاتی ہے، ڈینسٹی لو ہو جاتی ہے اور وہ اوپر اٹھتی ہے. اب جب سمندر کے اوپر والی ہوا گرم ہو کے اوپر کی طرف اٹھے گی تو وہاں پر جو خلا پیدا ہوگا، جو گیپ آئے گا، اس کو فل کرنے کے لیے زمین کی طرف سے ہوا اس کی طرف بڑھتی ہے، ٹھیک ہے. اب کیونکہ یہ ہوا زمین کی جانب سے آ رہی ہے اسی وجہ سے ہم اس کو کیا کہتے ہیں جی، زمینی ہوا کہہ لیجئے یا لینڈ بریز کہہ لیں، ٹھیک ہے بیٹا. اب یہاں پر دیکھیے ڈیورنگ نائٹ، اب جو آپ کا سمندر ہے کیونکہ وہ مشکل سے جو ہے وہ گرم ہوتا ہے تو مشکل سے ٹھنڈا بھی ہوگا، یہ جلدی گرم ہوئی تھی جلدی ٹھنڈی ہوگی، زمین ٹھنڈی ہو گئی ہے لیکن سمندر بھی ٹھنڈا نہیں ہوا، ٹھیک ہے. تو سمندر کے اوپر جو ہوا ہے وہ گرم ہوگی اوپر جا رہی ہے، اب وہاں پہ گیپ پیدا ہوگا، اس کو فل کرنے کے لیے زمین سے ہوا سمندر کی طرف چل رہی ہے، دیکھا آپ نے. تو اب دیکھیں ایک ڈائریکشن اوپر تھی ایئر کی کوسٹل ایریاز کے اندر، ایک نیچے ہے، یہ دیکھیں یہ ادھر کو اور یہ ادھر کو، تو ڈائریکشن بھی ریورس سمجھ میں آ گیا آپ کو کیوں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ آخر اس میں ایسا کیا ہے کہ یہاں پہ لینڈ سے سی کی طرف جو ہے وہ ایئر موو کرتی ہوئی جا رہی ہے، ٹھیک ہے بیٹا. امید ہے آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب پیپر میں کیسے لکھنا ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے. ڈیورنگ نائٹ ٹمپریچر آف دا لینڈ فالز کوئکلی دین دا واٹر، ٹھیک ہے، رات کے وقت پانی سے جلدی زمین ٹھنڈی ہو جاتی ہے. ڈیو ٹو دس ایئر ابو دا سی از مور ہاٹر دین دا لینڈ، اس لیے سمندر کے اوپر ہوا زیادہ گرم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا لینڈ. ہاٹ ایئر ابو دا سی مووز اپ، اوپر کی طرف جاتی ہے. کول ایئر فرام دا لینڈ مووز ٹوورڈ سی، تو زمین سے سمندر کی جانب ٹھنڈی ہوا بڑھتی ہوئی جاتی ہے ایسے. اس کو ہم بولتے ہیں لینڈ بریز کیونکہ یہ زمینی ہوا ہے، ٹھیک ہے میرے بیٹا. اتنا سا اس کا کانسیپٹ تھا. اب اس کی امپورٹنس میں ایک دو پوائنٹ میں نے یہاں پر مینشن کیے ہیں، اس کو میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ کیا کیا فائدے ہوتے ہیں، اس کی امپورٹنس کیوں ہے اس کی. ایک تو بیٹا یہ ہے کہ جو کلائمیٹ ہے اس کو ماڈریٹ رکھتی ہے، یہ جو ہمارے پاس سی بریز اور لینڈ بریز ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو کوسٹل ایریاز ہیں ان کا ٹمپریچر جو ہے وہ بہت زیادہ بھی نہیں ہونے دیتی اور بہت کم بھی نہیں ہونے دیتی، یعنی اس کا ایک درمیانے درجے کا ٹمپریچر رکھتی ہے. ہیلپ ٹو کول کوسٹل ایریاز ڈیورنگ ڈے اینڈ ماڈریٹ ٹمپریچر ڈیورنگ نائٹ، دن کے وقت ٹھنڈا رکھتی ہے اور رات کے وقت بھی کوئی ماڈریٹ ٹمپریچر، مناسب سا ٹمپریچر رکھتی ہے، بہت زیادہ نہیں ہونے دیتی.
ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہیلپ ٹو ایکسچینج دا گیسز فرام لینڈ ٹو سی. اب زمین سے ہوا ادھر آ رہی ہے, ادھر سے ہوا ادھر جا رہی ہے, ٹھیک ہے, تو ایک جو ہے وہ گیسز کا ایکسچینج بھی اس کی وجہ سے پاسبل ہو سکتا ہے. تیسری بات یہ کہ ہیلپ ٹو موئسچر دا ایئر, ایئر کو بالکل ڈرائی نہیں ہونے دیتی, اس میں کچھ نہ کچھ نمی جو ہے وہ لے آتی ہے, ٹھیک ہے, بہت ڈرائی ایئر بھی اچھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے بیٹا, تو یہ چھوٹا سا آسان سا کنسیپٹ تھا لینڈ بریز اور سی بریز کے بارے میں. اب اس کے بعد جو نیکسٹ کانسیپٹ ہے بیٹا وہ ہے تھرملز کا. تھرملز کیا ہوتے ہیں؟ دیکھو بیٹا, یہ بھی بہت ہی آسان اور سمپل سا کانسیپٹ ہے. ہوتا یوں ہے کہ ابھی ہم نے بات کی کہ زمین کے اوپر جو سن سے ہیٹ مل رہی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے اس کا ٹمپریچر زیادہ بڑھ جاتا ہے, اور جو واٹر ہے, سی ہے, وہاں ٹمپریچر جو ہے وہ کم پڑتا ہے دن کے وقت, ٹھیک ہے, وہ بات ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم زمین کے اوپر بھی بات کریں تو سارے ریجن ایک جیسے نہیں ہوتے. کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ ڈارک کلر میں ہوں گے, کچھ ایسے ہوں گے تھوڑے لائٹ کلر میں ہوں گے ایریاز, ٹھیک ہے, اور کسی میں سٹون وغیرہ زیادہ ہوں گے, کہیں پہ گراس ہوگی, کہیں پر پانی بھی ہوگا, ٹھیک ہے. تو آپ کی جو ارتھ ہے نا وہ بھی بالکل یونیفارم نہیں ہے, ایک جیسی نہیں ہے, اس کی بھی ڈفرینٹ سینیریو ہیں, الگ الگ سچویشنز ہیں. کہیں پہ بلیک سٹونز ہوں گے بڑے بڑے سے, ٹھیک ہے, ڈارک ایریاز بن گئے. کہیں پہ سمپل آپ کو جو ہے وہ لینڈ ملے گی جو اس کا نام کلر ہے مٹی کا. کہیں پر آپ کو واٹر ملے گا, اور بہت سارے ایریاز میں آپ کو گراس ملے گا, گرینری ملے گی, فصلیں ملیں گی. ٹھیک ہے بیٹا. اچھا, اب اسی حوالے سے جو سن سے ہیٹ آ رہی ہے وہ بھی زمین کے سارے کے اوپر ایک جیسی جو ہے وہ ٹمپریچر انکریز نہیں کرتی. جو ڈارک ایریاز ہیں جہاں پہ سٹونز ہیں, بلیک کلر کے سٹونز ہیں, یہ اس طرح کے ڈارک کلر کے سٹونز ہیں, پہاڑی علاقے ہیں, وہاں پر جو ٹمپریچر ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. جو گراسی ایریاز ہیں جہاں پہ تھوڑا بہت پانی ہے, ان ایریاز میں ٹمپریچر اتنا زیادہ نہیں بڑھتا, یا گرینری والے ایریاز کہہ لیجیے. ٹھیک ہے, تو اب زمین کے اوپر بھی کچھ ایریاز ایسے, جیسے میں نے یہاں پہاڑ بنائے ہیں, یہاں پہاڑ بنائے ہیں, ادھر جو ہے وہ ہمارے پاس ڈارک ایریاز ہیں, ادھر زیادہ جو ہے وہ ٹمپریچر بڑھے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بڑے اچھے ہوتے ہیں, ہیٹ کو ابزارب بہت اچھا کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں یہ گرین ایریاز ہیں یہاں پہ گراس وغیرہ ہے یا کچھ اور گرینری وغیرہ ہے, ٹھیک ہے, وہ تھوڑے سے کم ابزارب کرتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے ڈارک کلر جو ہوتے ہیں نا, بلیک ہو گیا, یہ سب یہ بہت اچھے سے ہیٹ کو ابزارب کرتے ہیں. اگر آپ اس کو ایگزامن کرنا چاہتے ہو, آپ کوئی بھی بلیک کلر کا کپڑا لے لو اور ایک وائٹ کلر کا کپڑا لے لو, دونوں ہاتھوں پہ ایسے الگ الگ رکھو اور دھوپ میں لے جاؤ اس کو, آپ کو واضح طور پہ فیل ہوگا کہ جو وائٹ کلر ہے وہ آپ کا ہاتھ ٹھنڈا رہے گا, اور جو بلیک کلر والا ہے وہ بہت زیادہ گرم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اوکے جی. تو اس طرح پھر یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر کوئی اس طرح کا ریجن ہے جہاں پہ ہیٹ زیادہ ابزارب ہوئی ہے, وہاں ٹمپریچر زیادہ انکریز کر جاتا ہے, اور دوسرے ایریا میں ٹمپریچر کم انکریز کرتا ہے, تو وہاں پہ جو ہیٹ ہے وہ جو ایئر ہے اس ایریا کے اوپر وہ گرم ہوتی ہے, اور گرم ہونے کے بعد وہ اوپر کو اٹھتی ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ ہیٹ اوپر کو اٹھ رہی ہے, اس کے سائڈ میں ادھر اور سائڈ میں ادھر, دونوں طرف ہمارے پاس ایسے ایریا جہاں پہ بہت زیادہ ٹمپریچر نہیں بڑھ سکا, کسی بھی وجہ سے, پانی ہونے کی وجہ سے, یا گراس ہونے کی وجہ سے, یا کچھ اور ریزن ہونے کی وجہ سے. تو سراؤنڈنگ میں کیا ہے جی, آپ کے پاس کول ایریاز ہیں, اور سینٹر میں آپ کا ایک ایئر کالم بن گیا جو کہ ہاٹ ایئر کا ہے. تو یہ جو آپ کا ایک ایئر کالم بنتا ہے جس میں ہوا اوپر کی طرف چلتی ہوئی جا رہی ہے, گرم ہوا, یہ ایئر کالم بیٹا سمپلی تھرمل کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے یہاں پر مینشن کیا ہے, ڈیورنگ ڈے سن ہیٹس دا لینڈ ان ایکولی, یا ان ایونلی کہہ لیجیے. پورا جو سن ہیٹ انرجی دے رہا ہے پوری زمین کو, وہ ایک جیسی نہیں دے رہا, ہر ایک علاقہ, ہر ایک ریجن الگ الگ طریقے سے اس سے ہیٹ انرجی کو ابزارب کر رہا ہے. ڈارک اینڈ کنکریٹ اسٹرکچرز ابزارب مور ہیٹ دین دا ادر ایریاز لائک گراس اینڈ واٹر. جہاں پہ پانی ہے, جہاں پہ گراس ہے, وہاں پہ اتنی زیادہ اچھے سے ہیٹ ابزارب نہیں ہوتی جتنی کہ کنکریٹ والے ایریاز میں ہوتی ہے, جتنی کہ آپ کے پاس ڈارک ایریاز کے اندر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ڈارک مطلب کلر وائز ڈارک کہہ رہا ہوں. اوکے, ایئر ابو دا ہاٹ ایریاز بیکم لیس ڈینس اینڈ رائز فرام دا گراؤنڈ. ظاہر سی بات ہے, جو گرم ایریاز ہے اس کے اوپر ہوا جو ہے وہ گرم ہوگی, اس کی ڈینسٹی کم ہو جائے گی, وہ لیس ڈینس ہو جائے گی, ہلکی ہو جائے گی, ہلکی ہونے کے بعد گیس اوپر کی طرف اڑے گی. ٹھیک ہے, دس رائزنگ ہاٹ ایئر سراؤنڈیڈ بائی دا کولڈ ایئر فارم ایئر کالم. اب دیکھو یہاں پہ ایک ہاٹ ایئر بن گیا, ایک ادھر یہ دیکھیے کولڈ ایئر ہے, ادھر بھی کولڈ ایئر ہوگی, تو ان کولڈ ایئر کے درمیان میں ایک ہاٹ ایئر کا جو کالم بنا ہوا ہے بیٹا, اس کو ہم بیسیکلی تھرمل کہتے ہیں. اچھا, اب اس تھرمل کا یوز کون کرتا ہے, کون اس سے فائدہ لیتا ہے؟ تو بیٹا بہت سارے پرندے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے آپ کے پاس عقاب ہے, ٹھیک ہے, یہ کیا کرتا ہے جی, یہ ان تھرملز کو یوز کرتے ہوئے وداؤٹ فلیپنگ دیئر ونگز ایسے اڑتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, ہوتا کیا ہے اصل میں, ہوتا یوں ہے کہ نیچے سے ایئر اوپر کی طرف آ رہی ہے, تو ایک پش مل رہا ہے اوپر کی طرف. اب یہ کیا کرتا ہے, اس کے ونگز بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں, ایسے پھیلا دیتا ہے. جب وہ ونگز کو پھیلا دیتا ہے تو ان کا سرفیس ایریا بڑھ گیا,
जब सरफेस एरिया बढ़ गया तो एयर उसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रही होती है, ठीक है, फिर एक एयर प्रेशर उसके ऊपर बिल्ड होता है, अप्लाई होता है, तो जितना ज़्यादा वो एरिया कर लेगा उतना ज़्यादा उसके ऊपर वो लगेगी, फोर्स लगेगी एयर की, ठीक है बेटा। अब उतनी ज़्यादा एरिया की उसके ऊपर एरिया बढ़ने की वजह से फोर्स अप्लाई होती है, तो वो उसके वजन को थोड़ा सा संभाल लेती है और उसको नीचे गिरने नहीं देती, जो नीचे से ऊपर की तरफ एक एयर का पुश लग रहा होता है, और उसी का इस्तेमाल करते हुए ये अपने विंग्स को ऐसे उसको फड़फड़ाए बिना ही, ठीक है, वो हवा के अंदर रहता है। वो बेसिकली इन थर्मल्स का इस्तेमाल कर रहा होता है। और अक्सर आपने ये भी देखा होता है कि वो ऐसे ऐसे घूम रहे होते हैं, मतलब ऐसे विंग्स होते हैं इस तरह से, ऐसे घूमते हैं, फिर वहां से घूमते हैं, ऐसे ऐसे सर्कल्स बनाते हैं इस तरह से। सर्कल्स क्यों बना रहे होते हैं? उनको पता होता है कि ये एरिया था जहां पे एयर, गर्म हवा जो है वो ऊपर की तरफ उठ रही है, यानी एयर का जो कॉलम है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि थर्मल है, ये थर्मल यहाँ मौजूद है, वो उसी थर्मल के अंदर ऐसे ऐसे रोटेशन कर रहे होते हैं। ये देखिए मैंने सर्कल्स बनाए, ये देखिए, ये उसकी मूवमेंट है इस बर्ड की, ये ब्लैक कलर का बर्ड है, यहाँ देखिए ये एक ब्लैक कलर का बर्ड है, ये भी उसके अंदर ऐसे थर्मल्स को यूज करते हुए सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इससे बाहर नहीं जा रहा, क्योंकि उसको पता है कि थर्मल सिर्फ इस रीजन के अंदर है, उसको फील हो जाता है जब अपने विंग्स को ऐसे फैलाता है तो, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जो है ना ये जो क्वेश्चन है अक्सर आता है, मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि हाउ बर्ड्स रिमेन इन द एयर विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स, ठीक है, बगैर अपने परों को फड़फड़ाए ये किस तरह से रहते हैं। ये पुरानी बुक में भी था, मैंने एक क्वेश्चन दिया भी था, तो उस बच्चे ने एक ने उसमें आंसर लिखा था कि दिस इज द मिरेकल ऑफ अल्लाह अलमाइटी। ठीक है, आप कह दें इस बात को, मैं गलत नहीं कहता इसको, लेकिन उसके पीछे की जो साइंस है वो भी तो बताए ना, ठीक है। तो आपने ऐसा नहीं लिखना, आपने बतानी है पूरी कि ये जो बर्ड्स होते हैं ये थर्मल्स का इस्तेमाल करते हैं, गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है, एक पुश देती है इनको, ये इनके बड़े बड़े विंग्स होते हैं, ऐसे फैला देते हैं, उनके ऊपर एक फोर्स लगती है, जब अपना एरिया बढ़ जाता है ना इनका, तो इसके ऊपर फोर्स लगने वाली फोर्स जो है वो बढ़ जाती है, जो इसके वजन को संभाल लेती है, इसको नीचे गिरने नहीं देती। इस तरह से ये बिना ऐसे परों को फड़फड़ाए काफी देर तक हवा के अंदर जो है वो रह सकता है। ओके, अब अपने नोट्स में लिखिए, birds like eagle, hawks ride on these thermals by spreading their wings and tilting them slightly upward, थोड़ा सा upward tilt करते हैं उनको और बस वो उड़ते रहते हैं। They fly in circles to stay within circles, देखो वो इस तरह से दायरे में घूमते हैं ताकि वो इन थर्मल्स के अंदर ही रहें। अगर वो इस तरह स्ट्रेट मूव करेंगे तो जाहिर सी बात है एक थर्मल से तो वो निकल जाएंगे, तो फिर उनके गिरने के चांसेस भी हैं, फिर उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी ऊपर आने के लिए, उड़ने के लिए। दैट्स वाई वो बेसिकली सर्कल के अंदर घूमते रहते हैं, ठीक है, ताकि वो गिरे नहीं और उस थर्मल के अंदर ही रहें, ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें कोई मैंने मिस्टेक कर दी है, दे फ्लाई इन अ सर्कल टू स्टे विद इन अ सर्कल, विद इन अ थर्मल कहना चाहिए था, बल चलो इसको करेक्ट कर ली, थर्मल लिख दीजिए। These thermals allow them to stay at high altitude without flapping their wings, ये थर्मल्स इनको अलाउ करते हैं कि वो अपने परों को फड़फड़ाए बिना ही हवा के अंदर रह सकते हैं। तो बेटा इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन का आंसर आपने प्रॉपर तरीके से करना है, ठीक है, ना कि जो मैंने आपको बच्चे का आंसर दिया है वो आपने आंसर बताना है, ठीक है, हो गया, ओके।